الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ مہکی مہکی اور پیاری پیاری ذات ہے کہ جن پر درود پڑھیں تو سبحان اللہ کیسے کیسے فضائل ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث، بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس محفل میں، جس مجلس میں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ اچھا، خوشبو کیسی مہکتی ہے؟ آپ اور میں اگر کسی عطر والے کی دکان پر جائیں تو جا کر ہم ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ بھائی ایسی خوشبو دینا جو دور تک پہنچے اور زیادہ دیر تک رہے۔ نارملی یہ دو باتیں ہم کرتے ہیں عطر والے کے پاس جا کر۔ سنو میرے آقا کے ذکر کی خوشبو کا عالم یہ ہے، فرمایا جس مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے اس سے ایک مہک، ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین پر کوئی مجلس ہے، زمین پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے، زمین پر کوئی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے جہاں نبی پاک پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا ذکر اتنا خوشبودار ہے کہ یہ خوشبو آسمانوں تک پہنچے اور فرشتے محسوس کر لیں۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ! ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے، تذکرہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بدن اقدس سے، جن کی ذات سے اس قدر خوشبو نکلا کرتی، جب صحابہ کرام کو نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا نا، ڈھونڈنا ہوتا، تو آج کے دور میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اب جیسے مجھے یہاں آنا تھا، بڑا اچھا مشورہ دیا اسلامی بھائی نے کہ آپ خود سے نہیں پہنچ سکیں گے۔ واقعی اتنی گلیاں تھیں کہ میں تو شاید نہ پہنچ پاتا۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی، میں وہاں پہنچا اور مجھے یہاں تک لے کر آیا۔ کوئی رہنما تھا تو میں یہاں پہنچا۔ دو طریقے ہوتے نا، راستہ بتانے والا ہو کہ بھئی یہاں جانا ہے، یا آج کل سائنس کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو آج کل ایک بڑا آسان ذریعہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنی لوکیشن یعنی جہاں پر وہ ہیں وہ جگہ کا میپ کے ذریعے لوکیشن شیئر کرتے ہیں۔ بیرون ملک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، تو بندہ اپنے نیٹ کے ذریعے بندہ وہ راستہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے، اور دیسی طریقہ یہ ہے کہ جناب کوئی بندہ ساتھ آ جائے، آگے آگے چلے یا راستہ سمجھا دے کہ دائیں چلے جائیں بائیں چلے جائیں۔ یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے راستہ نہیں پوچھتے تھے، کسی سے معلوم نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں۔ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں انداز کیا تھا ان کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، یعنی نبی پاک کی خوشبو سے وہ تلاش کر لیا کرتے کہ آقا کہاں سے گزرے ہیں۔ یعنی جس گلی سے میرے آقا گزرتے تھے وہ گلی، وہ سڑک خوشبودار ہو جایا کرتی۔ کیا شناخت تھی میرے آقا کی راہ گزر کی۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا جس زمین سے گزرتے نا وہ زمین امبر کی ہو جاتی، غبار جو ہے وہ مشک والا ہو جاتا، ہوا عبیر جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آپ کی راہ گزر کی شناخت یہ ہوتی تھی
کہ وہ ہوا ہی خوشبودار ہو جایا کرتی. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا. تو جس نبی پاک کے جسم معطر سے خوشبو کا عالم یہ ہے، اس کا ذکر کیوں نہ خوشبودار ہو. ان پر درود پڑھیں تو فرشتے آسمان پر کیوں نہ اس خوشبو کو سونگیں. ایک اور بات کرتا ہوں اور ایمان تازہ ہوگا. جب بھی یہ باتیں سنتے ہیں نا، ایمان یقیناً تازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کیسے مہکے مہکے، کیسے خوشبودار، اتنے خوشبودار. دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ ہم خوشبو کیوں لگاتے ہیں کہ میرے پسینے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو. انسان نارملی باڈی سپرے کرتے ہیں، لوگ لوشن لگاتے ہیں یا جو بھی خوشبو لگاتے ہیں، اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار پسینے کی بدبو کسی اور کو تکلیف نہ پہنچا. ایسا ہی ہے نا؟ مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا تھا. ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو لینی ہے. عرب کے لوگ بہت خوشبو استعمال کرتے ہیں، بچی کی شادی کے لیے خوشبو چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام نے پیسے نہ دیے کہ چلو یہ پیسے لو اور عطر والے کی دکان سے خوشبو لے لو. فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی رسول نے ایسا ہی کیا. دوسرے دن آ گئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شیشی سامنے رکھی، اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. پسینہ نکالتے گئے، اس شیشی میں بھر دیا. بچی کی شادی ہے، دلہن تیار ہے. نبی پاک نے فرمایا جاؤ یہ شیشی لے کر اپنی بیٹی سے کہنا جب خوشبو لگانی ہو اس لکڑی کے ٹکڑے کو شیشی میں ڈال کے اپنے جسم پر مل لے. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے عطر مانگا، پسینہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. بلیف تھا، عقیدہ تھا، محبت تھی. پسینہ لے کے چلے گئے. جب آپ کی بیٹی نے، وہ دلہن نے پسینہ لگایا، اتنی خوشبو نکلی کہ وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. ہم پسینے کی بدبو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام خوشبو کی جگہ پسینہ عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے دلہن کو پھول بھی نہیں چاہیے، عطر بھی نہیں درکار ہوگا، اگر نبی پاک کا پسینہ مل جائے. تو یہ ہے میرے آقا. ان کا ذکر کیوں نہ مہکا مہکا ہو. درود پڑھتے رہا کرو کہ یہاں درود پڑھو گے آسمانوں تک خوشبو پہنچے گی. اور اب عشق والی ایک اور بات کر دیتا ہوں. یہ باتیں جب سن رہے ہیں تو ایمان تو تازہ ہو رہا ہے، مگر کسی دل کے کونے میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ یار 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے وہ خوشبو سونگھی، کیا ان کو لطف آتا ہوگا. ہم تو نہیں سونگ سکے. سچ بتاؤں آج بھی کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، یقین جانے جو گئے ہیں مدینہ شریف وہ میری بات کو اقرار کر لیں گے، آج بھی چلے جائے کوئی مدینہ شریف، ایک ہی شرط ہے عشق والی ناک ہونی چاہیے. ہاں پھر مدینے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل پکار اٹھے گا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ more than 1400 years. 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. ہماری خوشبو 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. سنو عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں بتاتی ہیں، آج بھی وہ خوشبو بتاتی ہے کہ مدینہ مدینہ ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا مدینہ تو دور ہو، مدینے سے ہوا آ جائے نا تو مسام دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے،
سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کسی کو سیکھنا ہونا کہ سرکار علیہ السلام سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بریلی کے تاجدار سکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھتے نا تو انہیں پیارے آقا ہی یاد آتے ہیں۔ آج ہم پھول دیکھیں تو پھول میں گم ہو جاتے ہیں، باغ دیکھیں تو باغ میں گم ہو جاتے ہیں، یار کیا باغ ہے، کیا موسم ہے، کیا آسمان ہے، کیا تارے ہیں، ہم اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں۔ میرے رضا جب کوئی پیاری چیز دیکھتے انہیں نبی پاک ہی یاد آتے ہیں۔ پھول دیکھتے تو کہتے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ باغ دیکھتے تو فرماتے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے، ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پھولوں کو سونگا ہو اور بڑی خوبصورت سی جو ہے نا خوشبو آئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آج جو پھولوں میں جو نئی نئی بھینی بھینی خوشبو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے صبا آئی ہے، مدینے سے ہوا آئی ہے اور ان پھولوں کو چوم کر گئی ہے۔ کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، آج پھول بڑے مہک رہے ہیں، لگتا ہے مدینے کی ہوا لگ گئی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی مہکے مہکے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں۔ اس روایت پر غور کرنا ہے، ادھر درود پڑھو فرشتوں کو آسمانوں پر خوشبو ملتی ہے، تو جو شخص درود پاک زیادہ پڑھے تو پھر کیوں نہ اس کی زندگی بھی مہک جائے، اس کی گناہوں کی گندگی اور بدبو بھی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہوں اور آسانیوں کی خوشبو مہکنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے چاہا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والا ہوگا اس کی دنیا بھی مہک جائے گی، قبر میں جائے گا تو قبر بھی مہک جائے گی۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں سنیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا کثرت کے ساتھ کیسے پتا چلے کہ درود پاک پڑھیں گے تو کثرت والے ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ دیا ہے۔ تو مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا؟ تو اگر 313 بار کم از کم درود پاک روزانہ پڑھ لیا جائے تو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، میلاد مصطفیٰ کا اجتماع ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے اگر کمالات، معجزات، پیارے آقا کی شان کو بیان کیا جائے، سچی بات یہ ہے کہ نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ ہم کیا پیارے آقا کی شان بیان کریں جو رب کے حبیب ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے پیارے آقا کی شان لکھی، قلم اٹھائے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جس نے بھی قلم اٹھایا آخر میں وہ عاجز آ گیا، وہ بات پوری نہ کر سکا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہیں لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، چلو آج خاموش کالونی کے اسلامی بھائیوں کو اس شعر کا مطلب سمجھا دیتا ہوں، ہمیشہ اور خوشی آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا بات کی ہے، سمجھو۔ عیب تناہی، یہ کون سا عیب ہے؟ تناہی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اگر ابھی آپ سب کو کاغذ اور قلم دے دوں کہ ایسا کرو اپنی فیوریٹ پرسنالٹی، جس شخصیت کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں اس کی تعریف لکھیں، اس کے اوصاف لکھیں، اس کی اسپیشلٹیز لکھیں،
تو آپ لکھنا شروع کریں گے بڑا خوبصورت ہے، بڑا نرم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، احسان کرنے والا ہے، مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ لکھتے لکھتے تھوڑی دیر بعد آپ سارے مجھے کاغذ بھی واپس دے دیں گے، قلم بھی واپس دے دیں گے۔ میں کہوں گا کیا ہوا تو آپ کہیں گے بات پوری ہو گئی۔ کسی نے 25 لکھے ہوں گے، کسی نے 50 لکھے ہوں گے، کوئی 40 اوصاف لکھے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات پوری ہو جانا بھی تو ایک عیب ہے، اوصاف کا ختم ہو جانا، تناہی اینڈ ہو جانا، فرماتے یہ بھی عیب ہے۔ آقا آپ کی ذات وہ ہے جس کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ اب مزہ آئے گا اس شعر کو سننے کا۔ سنو، آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، آج 1400 سال گزر گئے، سیرت نگار سیرت لکھ رہے ہیں، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے آقا کی شان ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، مگر آج ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ دے گا اگر توجہ کے ساتھ سنیں۔ پیارے آقا کے معجزات پر اگر بات کی جائے تو اتنے معجزات ہیں، یاد رہے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا، جیسا ان کا دور ویسے معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج کرتے تھے، آپ کو ایسا معجزہ اللہ نے دیا کہ آپ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ کوڑی کا کوڑ ختم ہو جاتا، آپ اندھے کی جو مادرزاد اندھا ہوتا اس پر دم کرتے اس کی آنکھیں آ جاتی۔ اس زمانے کے ڈاکٹرز نے کہا مریض کو تو ہم بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، مردے کو ہم زندہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو رب نے ایسا معجزہ دیا کہ آپ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا، اب ان کا مقابلہ تھا، ان کو زیر کرنا تھا، حق کی دلیل دینی تھی۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، آپ کے ان معجزات کی برکت سے بڑے بڑے جادوگر زیر ہو گئے، جیسا دور ویسا معجزہ۔ میرے آقا کی جب تشریف آوری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام یاد رہے خاتم النبیین ہیں، میرے آقا کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ نبی پاک پر بند ہوا، رہتی دنیا تک قیامت تک میرے آقا ہی کا دور ہے۔ تو اب رب عز و جل نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے نبی گزرے ان تمام کے مجموعے کے مطابق اتنے معجزات پیارے آقا کو عطا فرما دیے، سارے معجزات، اور صرف وہی نہیں، اور اسپیشل ایکسٹرا جس کو آپ کہیے کہ خصائص کبریٰ کہا گیا حدیث کی کتابوں میں، اسپیشل معجزات جو پہلے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے وہ بھی نبی پاک کو عطا فرمائے گئے۔ ان تمام معجزات کی اگر بات کریں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات با کمال ذات ہے۔ کس معجزے کی بات کی جائے، ابھی تو جھولے میں ہیں، میرے آقا کی برکتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا اپنے جھولے مبارک میں جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ صحابہ رسول نے جب پیارے آقا سے بعد میں سوال کیا کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے بچپن میں میں نے دیکھا تھا آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا، سنیے آج مجھ سے اور آپ سے کوئی بات کرے کہ یار بچپن میں آپ یہ کرتے تھے تو ہم سر جھکا کر سن لیتے ہیں ہاں بھائی ہو سکتا ہے کیا ہوگا، ہمیں کیا یاد ہے ہم نے بچپن میں کیا 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 ہے، جو بڑے کہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کی شان دیکھو، جب صحابی رسول نے عرض کی حضور آپ جب بچپن میں جھولے میں ہوتے تھے میں نے دیکھا آپ جدھر انگلی اٹھاتے اس طرف چاند جھک جاتا۔ پیارے آقا فرماتے ہاں چاند مجھ سے بات کرتا تھا، میں اس سے بات کرتا تھا، چاند کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز میں سنتا تھا۔ میرے آقا کی سماعت کا عالم یہ ہے، فرماتے میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنا کرتا تھا۔ نبی پاک کی سماعت کی کیا شان ہے، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کی اپروچ، نبی پاک کی شان دیکھو کہ زمین پر رہ کر جس طرف اشارہ کریں چاند اس طرف جھک جائے۔ آج کے بچے
بچوں کو ہم کھلونا دیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک کا کھلونا بھی نور کا تھا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ شان میرے آقا کی ہے. اب نبی پاک نے کفار مکہ کی, جناب جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں کوئی نشانی دیجئے, میرے آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا. وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. میرے آقا نے مولا علی کی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے, سورج کو واپس پلٹا دیا. کبھی تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, کبھی درخت سلام کو حاضری دے رہے ہیں. صحابہ کرام کبھی ٹوٹے بازو, ٹوٹی پنڈلیاں لے کر آتے, نکلی آنکھ لاتے. میرے آقا دم فرماتے, آنکھ پہلے سے زیادہ روشن فرما دیتے, ہاتھ جوڑ دیتے, پیر سلامت ہو جاتے, تلوار ٹوٹ جاتی, آقا لکڑی اٹھا کر دیتے, وہ لکڑی تلوار بن جایا کرتی. کس معجزے کی بات کی جائے, جتنا بیان کریں وہ کم ہے. مگر ایک بات ضرور ہے, یہ تمام معجزہ جتنی بار سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے, نبی پاک سے مزید محبت بڑھتی ہے. مگر ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے, انہوں نے یہ سارے معجزات دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا, اپنی آنکھوں سے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا. کھاری کنویں ہوتے تھے, نمکین پانی کئی علاقوں میں آتا ہے, بورنگ میں بھی بعض اوقات بڑا نمکین پانی نکل آتا ہے. سنا ہے آج بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگے ہیں. صحابہ کرام کے پاس کیا بڑی نعمت تھی, دور دور سے آتے کہتے حضور ہمارے علاقے کا کنواں بڑا کھارا ہے, پیارے آقا کرم کیجئے. یا تو نبی پاک خود کنویں پہ چلے جاتے, یا اپنے منہ مبارک کا کلی کر کے پانی دیتے, پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. کس معجزے کی بات کی جائے, صحابہ یہ دیکھ رہے تھے اور ایمان تازہ ہو رہا تھا. مگر آج ہم 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں, خوشی تو بڑی ہے, ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. مگر ایک بات تو ہے نا, دیکھ نہیں سکے. مگر آپ کو پتا ہے, اے خاموش کالونی میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے, جو آج بھی ہم اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اتنے سارے معجزات ہیں نا, اس معجزے کو جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے, اس کو علماء نے اعظم المعجزات کہا. the biggest miracle, سب سے بڑا معجزہ وہ ہمارے درمیان ہے. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو نبی پاک کے قلب اقدس پہ نازل ہوا. اللہ نے نبی پاک کے سینے کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ قرآن کا وہاں ظہور ہوا. میٹھے اسلامی بھائیوں, جو نزول قرآن ہوا اس کے بعد یہ قرآن آج ہمارے درمیان ہے. میں تو لاجیکلی عقلی 2-3 باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا میں کوئی کتاب آپ کو بڑی پسند ہو, کتنی بار پڑھو گے؟ 1 بار, 2 بار, 4 بار, 5 بار. پھر کیا کرو گے؟ لائبریری میں رکھتے ہوئے, بہت پسند ہے, 5 بار پڑھ لی. اب کتنی بار پڑھو اس کو؟ قرآن وہ کتاب ہے 1000 بار پڑھو, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پڑھنے سے دل نہیں بھرتا. اچھا 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا, زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ہو سکتی, نہ ہوگی. کیوں؟ رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اچھا پھر قرآن وہ عظیم کتاب ہے, اچھا پڑھنے والا مل جائے, اچھا قاری مل جائے, بندے کو سمجھ نہیں آتا مگر خود ہی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی حلاوت ہے جو دل میں محسوس ہوتی ہے. اور آگے چلیے, یہ ماشاءاللہ اتنے سارے مدنی منع بیٹھے ہیں 5, 7, 8 سال کے. ہم نے خود دیکھا کئی ایسے بچے ہیں جن کو اپنی زبان صحیح بولنا نہیں آتی, مگر پورا قرآن ان کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جو کروڑوں دلوں میں محفوظ ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. یہ قرآن میرے اور آپ کے درمیان ہے. اے میلاد منانے والو, سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کتنی بار ہم روزانہ قرآن کو دیکھتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے, ہم میں سے کس کس کو پڑھنے آتا ہے؟ معذرت کے ساتھ آج ہمیں موبائل چلانا آتا ہے, آج ہمیں بہت سارے کام, کسی کو گاڑی چلانا آتی ہے, کسی کو اسکوٹر چلانا آتی ہے, کسی کو ٹائپنگ کرنا آتی ہے, کسی کو کمپیوٹر آتا ہے, کوئی کس ہنر میں ماہر, کوئی الیکٹریشن, کوئی پلمبر. جس کام کی تمہیں ضرورت پڑی تم سیکھتے گئے. قرآن سیکھنے کا وقت نہ ملا, قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملا. بتائیے قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب دیجئے.
کس کی کتاب ہے؟ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا پیغام ہے؟ زور سے کہیے نا۔ اللہ کا پیغام ہمارے لیے کلام اللہ کہا گیا نا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی پنجاب جائے یا کسی اور ملک میں چلا جائے اور بڑی محبت بڑے پیار سے اپنے گھر والوں کو خط لکھے، یا تو خط لکھے یا میسج کرے، آج کا دور واٹس ایپ کا ہے، ای میل کا ہے، فون کا ہے، کسی نے پیغام بھیجا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بڑی محبت سے، دور ہے وطن سے، یاد آ رہی ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس نے پیغام بھیج دیا، اور 3-4 دن بعد، 1 ہفتے بعد اس نے رابطہ کیا کہ میرا وہ خط مل گیا جو میں نے بھیجا تھا، یا میرا وہ وائس میسج مل گیا، اور آپ کے گھر والے کہیں ہاں مل گیا، آپ کہیں کہ آپ نے سنا یا پڑھا، تو وہ آپ کو جواب دے نہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، مل تو گیا لیکن سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ سچ بتاؤ کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا لگے گا کہ یار اتنا دور سے، اتنی محبت سے میں نے اپنی فیملی کو خط لکھا، ان کو وائس میسج بھیجا، ان کو مل بھی گیا، سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ قرآن مل گیا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ ہاں قرآن تھا ہمارے پاس، گھر میں بھی رکھا ہوا تھا، جب بھی نیا گھر لیتا تھا قرآن اس میں بالکل رکھتا تھا، نئی دکان میں ختم بھی کروایا، خود پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ پڑھنے کا ٹائم ملا، بڑا بیزی تھا نا، کاروبار چلتا تھا، نوکری کرتا تھا، دوستوں میں بھی تو بیٹھنا تھا، گپ شپ بھی رات کو لگانی تھی، موبائل فون میں بڑا ٹائم دینا تھا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ بتائیے یہ جواب ہے؟ اللہ کو یہ جواب دے سکو گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں۔ ہم میں سے کتنوں کو پرابلم یہ تو پڑھتے نہیں، پڑھیں تو پڑھنا آتا نہیں، شوق بھی نہیں، حالانکہ قرآن خدا کی قسم آپ پڑھتے جائیں رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی۔ احادیث کا مضمون ہے، آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، آپ کے گھریلو لڑائی جھگڑے، بہت ساری چیزیں، آپ قرآن پڑھیں گھر میں رحمتیں برسیں گی، دکان میں پڑھیں دکان میں رحمتیں برسیں گی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ایک بار آپ قرآن پڑھ رہے تھے، باہر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا اچھلنے لگا، آپ کو ڈر لگا کہ میرے بچے کو کوئی گھوڑا کچل نہ دے، اب رک گئے، گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر رک گئے، تیسری بار قرآن پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، آپ نے قرآن بند کیا، جا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، جب چھوٹے بیٹے کو اٹھایا آسمان کی طرف نظر کی، بڑا عجیب منظر تھا، بہت ساری کندیلیں، فانوس، روشن دان نظر آ رہے تھے، آپ حیران ہوئے یہ ماجرا کیا ہے؟ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا اچھلنے لگا، باہر آیا تو اوپر فانوس سے نظر آئے۔ اللہ اکبر، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تلاوت سن کر نیچے نازل ہو رہے تھے، اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے صبح سارا شہر فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کی تلاوت۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار میلاد میں ہم قرآن سیکھنے والے بھی بن جائیں؟ لوگ کہیں کہ یار آپ نے روز تلاوت شروع کر دی، ہم کہیں بس جس نبی کا میلاد منایا ہے ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، میں مسلمان قرآن نہیں پڑھوں گا تو کون قرآن پڑھے گا؟ بس میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اب میں سوتا نہیں ہوں اس وقت تک جب تک قرآن نہ پڑھ دوں۔ ارے لوگوں کی صبح نہیں ہوتی جب تک اخبار نہ پڑھیں، جب تک خبریں نہ پڑھیں، جب تک میسج چیک نہ کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے یار موبائل کے میسج چیک کر لوں، کوئی ضروری میسج نہ رہ جائے۔ تمہیں دنیا کے میسج کی فکر ہے، اللہ کے پیغام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں 80 سے زیادہ مقامات پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ جی ہاں آپ سے بات کی ہے، ایمان والے ہو نا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے کچھ، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ویسے تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے تھا یار، کم از کم 80 مقامات تو پڑھ لیتے، کسی عالم دین کے قدم پکڑتے کہ حضور آپ کی مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا قرآن میں روز آؤں گا آپ کے پاس، 15 منٹ کے لیے آؤں گا، آدھے گھنٹے کے لیے آؤں گا، مجھے روز کی ایک آیت بتا دو کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے۔ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو کہ پڑھا ہی نہیں؟ نہ کرو ایسا، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے،
قرآن اگر آپ کے سینے میں ہے نا، یہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تو والدین عرض کریں گے مولا یہ اتنی عزت کیوں؟ تو ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن تھامنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے بچوں کو بھی قرآن نہیں آتا کیونکہ ماں باپ بھی نہیں پڑھتے قرآن۔ لوگ باتیں کرتے ہیں یار میرا بچہ بڑا فاسٹ ہے آج کل، کیا کرتا ہے؟ فوراً میرا موبائل سیٹ کر دیتا ہے، سارے سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں۔ ارے بھائی میرا بچہ کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بچہ انگریزی بول کر، سافٹ ویئر چلا کر، موبائل چلا کر، کمپیوٹر چلا کر آپ کے کچھ گھر کے پرزے ٹھیک کر کے آپ کو ایصال ثواب کرے گا مرنے کے بعد؟ یا بچے کو قرآن آتا ہوگا تو ماں باپ کے لیے وہ ایصال ثواب کرے گا؟ اللہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو کیسی برکتیں دیتا ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ پھر گزرے، قبر میں نور و تجلیات کی بارش۔ آپ نے کہا مالک یہ کیا معاملہ؟ ارشاد فرمایا اے عیسیٰ جب یہ بندہ مرا تھا بڑا گناہگار تھا، مگر اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، بیوی پریگننٹ تھی۔ مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے بچے کو مدرسے میں بھیجا۔ قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ اے عیسیٰ اس بچے کے رحمان اور رحیم کہنے کی برکت سے اس کے والد سے میں نے عذاب کو دور کر دیا۔ ایسی اولاد چھوڑ کے مرو گے تو ثواب ملنا ہے نا۔ آج تو گھروں میں فلمیں، ڈرامے، ناچ، گانے ہم نے ایسے لگائے ہیں کہ بچے بار بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بار بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ ان ماں باپ کو فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اے میلاد منانے والو، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔ ہم نیازی ضرور ہیں، بالکل نیاز کھانا چاہیے، پکانا چاہیے، بانٹنا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہیں۔ میلاد منانے والے کی نماز کیسے قضا ہو جائے؟ سوچئے نا یہ کیسی غلامی ہے۔ خدا را سمجھئے، اور قرآن جب آپ پڑھنے لگیں گے نا پھر سمجھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اللہ اکبر، قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں، اتنے دلچسپ، اتنے انوکھے، ایسی سٹوریز ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر نہ ہمیں پتا نہ ہمارے بچوں کو پتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اگر میری بات میں سمجھنا آ رہی ہو نا، ایک چھوٹا سا گھر میں ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، ایک تجربہ، آج نہیں تو کل کر لیجئے گا جب موقع ملے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی میمبرز کو جمع کر کے سب کے ہاتھ میں ایک کاپی اور کاغذ اور قلم دے دیں اور کہیں بیٹا لکھو، پہلے صفحے پر لکھو کہ آپ کو کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، کرکٹرز اور فٹ بالر ملا کر۔ تو لکھتے لکھتے وہ کہیں گے ایک صفحہ تو تھوڑا ہے، 2-3 صفحے بھر دیں گے۔ کہ اچھا بیٹا اب لکھو کتنے، معاذ اللہ دل مزہ نہیں آ رہا بولتے، میں چوٹ کر رہا ہوں، کتنے اداکاروں کے، گلوکاروں کے نام یاد ہیں؟ شاید وہ بھی 2-3 صفحے بھر دیں گے۔ اچھا اب یہ لکھو کتنے سیاست دانوں کے نام یاد ہیں؟ وہ بھی بہت ساری نام لکھ دیں گے۔ پھر کہنا اچھا اب لکھو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں۔ اگلے صفحے پہ کہنا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں۔ پھر کہنا اچھا یہ لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ یہی کاپی جو ہے نا آپ کو آپ کا اور آپ کی فیملی کا موجودہ جو معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھ دے گی کہ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ سنو، میں اپنے بیان کے آخر میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو مزید اس بات کو واضح کر دے گا کہ اصل غلامی کہتے کس کو ہیں، اصل جس کو کہیں کنیکشن کس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہا حضور ہمارے قریب ہی ایک ریاست ہے اور اس ریاست کا نام ہے نان پارا۔ اس ریاست کے نواب جو ہے نا وہ اس کا لوگ قصیدہ لکھتے ہیں، اس کی شان لکھتے ہیں، شاعر وہ سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، انعام دیتا ہے۔ آپ بھی لکھ دیں، آپ بڑے شاعر ہیں، آپ کے پاس تو شاندار قلم ہے، آپ لکھیں گے آپ کو بھی اچھا انعام مل جائے گا، انعام ملے گا تو آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے کچھ کام رکے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔
امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے قلم اٹھایا. قلم اٹھا کر کسی دنیا کے نواب کی شان نہیں لکھی، اپنے آقا کی شان لکھی. اور کلام بھی وہ لکھا، علماء بیٹھے اس کلام پر کئی بیان ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نقص تو دور کی بات، آقا کی شان وہ ہے جہاں گمان بھی نہیں ہے، امیجنیشن بھی نقص کا نہیں ہے. پھول بڑا اچھا ہوتا ہے مگر کانٹا اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ. شمع بڑی خوبصورت ہوتی ہے، موم بتی، مگر دھواں اس کا اچھا نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں. آقا وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا کا کلام کیسا تھا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کلام لکھتے 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 آخر میں جو مقطع میرے رضا نے لکھا، یہ میرے بیان کا یوں سمجھیے آج کا آپ سب کے لیے میسج ہے، اعلیٰ حضرت ہی کا پیغام دیتا ہوں. لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں، پیسوں والوں کی شان بیان کروں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نان ہے. گدا کہتے ہیں غلام، کہتے ہیں میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے کہ پیسے کے لیے بیچتا پھروں اسے. اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی پیغام دل پہ نقش کر لو. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آتا ہے، جب فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہو، کیوں یاد نہیں آتا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نان نہیں. سود کا کام، رشوت کا کام، حرام کام کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت، معاذ اللہ شراب کے اڈوں پہ جاتے وقت، نشہ کرتے وقت، گندے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے وقت کیوں یاد نہیں آتا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں. میں کیسے نبی پاک کی غلامی کو بھول جاؤں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع کو جو ہے نا اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے. کوئی دوست کہے کہ یار آپ نے نمازیں شروع کر دی، آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو میں جواب دوں ہاں میں نے 5 وقت نماز کی نیت کر لی ہے. یار اب آپ کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، آپ بڑی شائستہ گفتگو کرنے لگ گئے، تو میں کہوں ہاں میں سچی بات کرنے والے آقا کا غلام ہوں، میں نے یہ بری باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں. کوئی کہے یار اب تم بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کرتے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہے آج کل، نہیں میں نبی پاک کا غلام ہوں، آقا کا امتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، ایک بار توجہ فرما لی نا نبی پاک نے، بڑی امید ہے مجھے آقا کی رحمت سے، بڑی امید ہے کہ گنبد خضرا کے مکی کی ضرور نظر ہو رہی ہوگی ہم پر کہ میرے غلام میرا ذکر کر رہے ہیں. شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ایک توجہ ہونے کی دیر ہے. غمگین ہونا، بیمار ہو، پریشان ہو، قرضدار ہو، سنو گھبرانا نہیں، بس پیارے آقا سے سچی دوستی کر لو، ان کی سچی غلامی اختیار کر لو. کیونکہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں. لوگ ملتے ہیں، پرچیاں بھی آتی ہیں کہ بڑے پریشان ہیں، کاروبار خراب، قرض میں ڈوب گیا، بچے بیمار، فیملی پریشانی، مصیبتیں ہی مصیبتیں، بڑے پیچ ہیں زندگی میں. عاشقوں کے امام کہتے ہیں گھبرانا نہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. کہتے ہیں قسمت میں بہت ساری پرابلمز ہو نا، گھبرانا نہیں. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. مگر وہ نظر پڑھنے والے کام بھی تو کر دیں نا. نماز پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، حرام کام چھوڑ دیں.
یہ رائٹ ٹائم ہے، بہترین موقع ہے بہترین فیصلہ کرنے کا. تو آج انشاءاللہ جو نیت کی ہے انشاءاللہ اس پر بھرپور عمل کریں گے. اچھا اب سوال بڑا اچھا تھا اور اللہ سلامت رکھے میرے ذمہ داران کو کہ بھائی قرآن آپ نے کب پڑھنا ہے؟ تو یار اب تو عمر بھی بڑی ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، بچوں کے ابا بھی بن گئے، اب کیا مدرسے میں جائیں گے بچوں کے ساتھ ہیں؟ اچھا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. دنیا کی شرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی شرم نہیں ہے. سچی بات تو بتاؤں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنا پڑے نا تو پڑھنا چاہیے تاکہ میں قرآن پڑھنے والا تو بن جاؤں. لیکن دعوت اسلامی کا کمال دیکھو، بچوں کے لیے الگ مدرسۃ المدینہ بنا دیے اور بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان پوری دنیا میں کھول دیے. کوئی فیس نہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے کہیں عشاء میں، کہیں مغرب میں، کہیں فجر میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، فری آف چارج. آپ سے کوئی فیس دی نہیں جائے گی، بچے بھی نہیں ہوں گے، گھبرانا نہیں، سارے بالغان ہیں نا، بڑے ہی آئیں گے. آپ کے پاس 10 منٹ ہے آ جاؤ، 15 منٹ ہے آ جاؤ، خدا کے واسطے آ جاؤ. مرنے سے پہلے قرآن تو اپنا تلفظ تو درست کر لو. اچھا پتہ ہے اس میں ایک اور چیز لوگوں کو شاید اتنا احساس نہیں ہے کہ یار میں اردو پڑھنا جانتا ہوں تو قرآن بھی پڑھ لوں گا، اردو جیسے ہی تو رسم الخط ہوتے ہیں عربی کے. ایسا نہیں ہے. زمین پر سب سے زیادہ حساس زبان جو ہے نا وہ عربی ہے. یہ بلوچی، سندھی، پنجابی، اردو نہیں ہے کہ جیسی بولو چل جائے گی. نہیں، زبر زیر پیش کا فرق ہوا نا تو اس کا معنی کدھر سے کدھر نکل جائے گا. آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو. ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم. اس کے معنی ہیں جن پر تو نے احسان کیا. اگر کسی کو تلفظ اور اعراب کی اتنی توجہ نہ رہے اور وہ پڑھ دے انعمت علیہم، انعمت علیہم کے معنی ہے جن پر تو نے یعنی اللہ نے احسان کیا. میں اس راستے پر چلا جس پر تو نے احسان کیا. انعمت علیہم کے معنی بن جائے گا جس پر میں نے احسان کیا. اب بتاؤ نمازی گئی، معنی ہی تبدیل ہو گیا نا. اچھا اسی طرح قتل داود جالوتا، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، قتل کیا داؤد نے جالوت کو. اور کوئی پڑھ لے قتل داود جالوتو، تا کی جگہ تو پڑھ لے، معنی بن جائے گا قتل کیا جالوت نے داؤد کو. ٹوٹلی ڈیفرنٹ، صرف زبر زیر پیش کے فرق سے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ معنی ہے نا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اگر کوئی کہے قل کی جگہ کل، کاف چھوٹے کاف سے، اس کے معنی بن جائیں گے کھاؤ. احد ایک ہے، احد ہا اور ہا کا فرق. آپ کو کئیوں کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ احد اور احد میں کیا فرق ہے. ہا اور ہا یہ 2 ہا الگ الگ ہیں جن کا پروناؤنسیشن، جس کا تلفظ الگ ہے. معنی بن جائے گا بزدل ہے. معاذ اللہ، جو اللہ کو یہ کہے اس کی نماز فائدہ دے گی، اس کی تلاوت فائدہ دے گی. لوگ کہتے ہیں 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، بھائی سیکھا کدھر؟ روایتوں کا مضمون ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو قرآن سیکھ کر پڑھنا ہے. تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے لیے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آئیے، آ کر سیکھ لیجئے. سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہمارے اس گوٹھ میں خاص طور پر جو اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں، یہاں لوگوں کے تلفظ میں اور بڑی غلطی ہوتی ہے. تو پلیز اس کو اگنور نہ کرنا، اس کو صرف نظر نہ کرنا کہ ٹھیک ہے یار مولانا صاحب بیان کر کے چلے گئے. نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اس پنڈال میں موجود ہیں، جتنے اس اجتماع میں موجود ہیں، ایک ایک اسلامی بھائی، ایک ایک مدنی منا بزرگ، سارے قرآن پڑھنے، صحیح پڑھنے والے بن جائیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے. آپ یقین کرو آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ اب تو دعوت اسلامی نے اور کمال یہ کر دیا کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، کیا کیا لکھا ہے اس میں، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان یہ ہمیں عطا کر دی ہے. 10 جلدیں ہیں، یقیناً 3-4 ہزار روپے کا یہ سیٹ بنتا ہوگا. اب آپ کا یار میں اتنا سارا خرچ کروں،
سچ بتاؤ کیا قرآن کے لیے اتنا خرچ نہیں کر سکتے؟ نئے کپڑے سلواتے ہیں، نئے جوتے لے لیتے ہیں، پکنک پہ چلے جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن آپ کے گھر میں ہوگی نا، تھوڑا تھوڑا پڑھتے بھی رہیں گے اور اس کی برکت گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ چلو نہیں کر سکتے خرچہ، اور آسان طریقہ بتا دیں۔ دعوت اسلامی کے پاس سارے سولوشن ہیں، آپ سولوشن طریقہ لینے والے تو بنو۔ اگر نہیں لے سکتے، واقعی غریب ہیں، تو انٹرنیٹ اب بہت آسان سستا ہو گیا ہے۔ اس تمام تفسیر قرآن کو آپ dawat-islami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، یہاں سے بغیر کسی پیسے کے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو نہیں آتا کسی کو کہیں یار ڈاؤن لوڈ کر دو، میرے موبائل میں تفسیر قرآن آ جائے گی، روزانہ 15 منٹ پڑھتا رہوں گا۔ پڑھنا نہیں آتا، اس کی بہت ساری صورتوں کو دعوت اسلامی نے آڈیو کے ذریعے آواز کے ساتھ ریکارڈ کر کے آپ کے لیے دے دیا ہے۔ میموری کارڈ لے لیں 300 400 500 روپے کا، موبائل میں ڈالیں، روزانہ تفسیر قرآن سننا شروع کر دیں۔ اب نہیں سیکھنا وہ الگ بات ہے، انتظام سارا ہے، تو اب نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔